میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ جو رائٹر لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب یہ ٹینکی بھرتی ہے تو ہی آپ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرے پاس ابھی چند کتابیں ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ جن کو میں بہت دل سے عزیز رکھ رہا ہوں، جن کو میں بہت ویلیو کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے لوگوں کی کتابیں ہیں اور ان بڑے لوگوں نے دستخط کر کے دی ہوئی ہیں مجھے۔ تو یہ سلسلہ یوں شروع ہوا، ان کی بارے میں کچھ تھوڑی پریشانی تھی مجھے۔ وہ یوں کہ ایک دن میں یہاں بیٹھا کام کر رہا تھا، میرا منہ اس طرف ہوتا ہے، میرے پیچھے یہ ریک ہے، یہ ہے، اور ایک ادھر ایک ریک ہے۔ تو یک لخت ایک ٹھا کی آواز آئی اور میں مڈ سینٹینس میں تھا ٹائپ کرتے ہوئے، میں نے کہا لے بھائی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور میں نے پیچھے مڑ کے فوراً نہیں دیکھا کیونکہ وہ میں ختم کرنا چاہ رہا تھا جو بھی میں لکھ رہا تھا۔ تو جب 2-4 منٹ بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو جو ادھر ریک پڑا ہوا تھا ایک، یہ لکڑی کے نہیں ہے، یہ وہ کیا پلائی ووڈ چپ ووڈ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، وہ ہے۔ تو وہ بھی اس کے نیچے کیسٹر بھی لگے ہوئے تھے، اور اپنی طرف سے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کیسٹر ہیں، اس کو دیمک کبھی نہیں لگے گی۔ وہ دیمک اس کو ایک سائڈ پہ لگی اور وہ کھا گئی تو وہ لف گیا ایک طرف کو۔ فوراً پسوڑی پڑ گئی کہ کتابوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ کتابیں نکالیں، دیکھا کہ وہ ابھی لکڑی میں ہی تھی دیمک، اور وہ بھار اتنا تھا کتابوں کا کہ وہ گر گیا اور بچت ہو گئی، کتاب کوئی نہ ضائع ہوئی۔ ویسے کوئی 2-2.5-3 سال پہلے میرا جو بڑا ریک ہے اس کے اندر دیمک لگی۔ وہ تو اتفاق سے ایک دن مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، میں نے نکالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دیمک زدہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اور وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ ایبرٹسن، میکلیگن اور روز کی وہ جو 3 والیومز میں گلاسری آف ٹرائبس، کاسٹس اینڈ کلینز آف نارتھ ویسٹ انڈیا، وہ تھی۔ اس کی والیوم 2 کا ناس مار دیا دیمک نے۔ اور میرے پاس ویسے وہ پی ڈی ایف میں بھی ہے، لیکن مجھے عادت ہے کتاب پڑھنے کی، پی ڈی ایف پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اور مثلاً شام کو اگر میں کمپیوٹر اپنا بند کر چکا ہوں، ڈیسک ٹاپ پہ میں کام کرتا ہوں، وہ ہر وقت چل بھی نہیں رہا ہوتا، شام کو جب میں بند کرتا ہوں میں بالکل آزاد ہو جاتا ہوں، تو وہ پھر مشکل ہوتی ہے۔ کتاب کا تو یہ ہے نا کہ جب مرضی دل کیا آپ نے اٹھائی اور پڑھ لی، دیکھ لی، کنسلٹ کر لی، جو بھی ہے۔ اس وقت وہ جب دیمک نے وہ خراب کی تو اس میں کوئی 3-4 والیومز اور بھی تھیں۔ وہ افغان وار جو تھا، برطانیہ کا افغان وار 1840 کا، اس کے بارے میں تھیں، تو وہ بھی ضائع ہو گئیں۔ بہرحال پھر وہ دیمک ٹریٹمنٹ کرائی گئی تو بچت ہے۔ اب کبھی کبھی میں کھول کے دیکھ لیتا ہوں کہ اب پھر تو نہیں آ گئی، یہ بڑی منحوس چیز ہے بھائی یہ، تو وہ بچت ہے ابھی تک۔ اب یہ جو میرے پیچھے ریک ہے اس میں بڑی قیمتی کتابیں ہیں میرے پاس، تو وہ جو قیمتی کتابیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نا، وہ ہیں جو رائٹرز نے مجھے دستخط کر کے دی ہوئی ہیں۔ جو سب سے پہلی میرے پاس دستخط شدہ کتاب آئی وہ میرے لیے سائنڈ نہیں تھی، وہ میرے سسر کے لیے سائنڈ تھی، اور وہ 1994 میں ندیم اسلم جو ناولسٹ ہے، جو کہ وہاں پہ رہتا ہے برطانیہ میں، اس کی کتاب ہے سیزن آف دا رین برڈز۔ یہ سیزن آف دا رین برڈز اس کی پہلی ہے، اور اس کے اوپر رشدی نے جو ریویو کا چھوٹا تھا 2 حرفی اس کا ایکسرپٹ ہے، سلمان رشدی کے ریویو کا، وہ اس نے بڑی تعریف کی ہوئی ہے ندیم کے رائٹنگ سٹائل کی۔ یہ ندیم نے اپنے تایا یعنی میرے سسر کے نام کر کے بھیجی تھی، اینڈ دا کزنز، اندر اس نے یہ دستخط کیا ہوا ہے، اینڈ ان دا میموری آف آپا جی۔ وہ جو میری ساس تھیں ان کو سارے آپا کہتے تھے، کیونکہ میرے سسر 11 بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ پوری کرکٹ ٹیم پیدا کی تھی ان کے دادا نے، میں اور کوئی کام بھی نہیں سی۔ تو یہ اس نے ندیم نے تب دستخط کر کے دی۔ وہاں تو پتہ نہیں کسی نے پڑھی کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ گجرانوالہ میں پڑھی گئی یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میری بیوی نے ایک دن مجھے لا دی کہ یہ ندیم نے بھیجی ہے وہاں سے بھی، تو تم پڑھ لو۔ اور میں نے وہ کہاں پڑھی
کہ وہ میں نے ننگا پربت کے روپل فیس کے نیچے بیٹھ کے پڑھی. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ ہم کچھ لوگ صفائی کرنے گئے تھے وہاں پہ روپل فیس کی بیس کیمپس کی. تو وہاں پہ ہمارے ساتھ بی سی کا جو ریپرزینٹیٹیو تھا یہاں پہ ڈینیل لیک, کینیڈین ہے, ابھی واپس کینیڈا چلا گیا اسی وقت. تو ڈینیل نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں کتاب یوں رکھ کے پڑھتا تھا دور, تو مجھے کہنے لگا اٹس ٹائم یو نیڈ ریڈنگ گلاسز ناؤ. اور اسی سال پھر مجھے وہ ریڈنگ گلاسز لگیں, کیونکہ وہاں دور رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی چکر ہی ہے. تو وہ میں نے دور رکھ کے پڑھی تھی وہ ساری کتاب روپل فیس کے نیچے بیٹھ کے. اس کے بعد ندیم کی جو دوسری کتاب آئی وہ, یہ تو مجھے کوئی خیر خاص کوئی سمجھ نہ آئی. اس میں کچھ تھا کہ جی ایک ٹرین ہوتی ہے, اس میں سے کوئی ڈاک کا تھیلا گم جاتا ہے, پھر وہ 40 سال بعد ملتا ہے. لیکن کیا ہوا اس کے 40 سال کے بعد ملنے کا امپیکٹ, وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. میں ناول پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, میں ناول سمجھ نہیں سکتا. میں اور چیزیں پڑھتا ہوں نا, ہسٹری, جغرافی, اینتھروپولوجی, تو یہ مجھے ذرا میرے لیے ناول پڑھنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا جو ندیم کا ناول تھا وہ اس کا ٹائٹل ہے میپس فار لاسٹ لورز. یہ مجھے بہت پسند آیا. یہ ندیم نے وہاں انگلینڈ میں جو مسلمان پاکستانی رہ رہے ہیں اور جو وہاں پہ وہ آنر کلنگز بھی ہو رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے, تو یہ اس کے اوپر تھا. یہ دھانسو ناول تھا ندیم کا. تو یہ ندیم نے میاں بیوی کے لیے بھیجا اور حسب دستور وہ دستخط شدہ ہے. کیونکہ میری ندیم سے دوستی بھی ہے تو میں ندیم سے کہتا تھا کہ یار جو بھی ہارڈ بیک چھپے گی نا, امریکن فرسٹ ایڈیشن اور برطانوی فرسٹ ایڈیشن, وہ تو نے مجھے دونوں بھیجنی ہیں. کیونکہ فرسٹ ایڈیشنز ویسے بھی بڑی ویلیوڈ کتابیں ہوتی ہیں اگر کسی کے پاس ہیں. تو ندیم نے وہ یہ نیکی کی کہ میرے لیے وہ دونوں ہارڈ بیک, فرسٹ ایڈیشن ہارڈ بیک جو ہوتی تھی وہ بھیجا کرتا تھا. ایک میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کو میں کور دکھا رہا ہوں, اس کے اندر اس نے استر کے اوپر یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ بھی کی ہوئی ہے. بتاتا چلوں کہ ندیم ایک بہت اچھا آرٹسٹ ہے, وہ صرف لکھ نہیں سکتا, وہ آرٹسٹ بھی بہت اچھا. اور میں نے اسے دیکھا ہوا کرتے ہوئے. ایک بار ہم اکٹھے تھے, پتہ نہیں پشاور میں تھے یا موئنجو دڑو میں تھے کہیں, تو ایک یہ ابابیل نہیں ہوتی, سوالوز جو ہوتی ہیں, وہ گھونسلہ بنا رہی تھی. اس نے وہیں دستی کھڑے کھڑے وہ تصویر سوالو جو ہے وہ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بنا لی. تو ندیم نے یہ جو تصویر بنا کے دی ہے, اس میں شبنم اور سلمان, اور بیچ میں لکھا ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. شعر ہے, ایک مصرع ہے کسی ایک شعر کا, اور مجھے نہیں یہ پتہ کہ شعر ہے کس کا. جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, اور الٹے ہاتھ پہ نیچے ندیم نے اپنا دستخط سائن بھی کیا ہوا ہے, ندیم نام لکھا ہوا ہے. اور یہ کتاب میں آپ کو بتا دوں میری سب سے پسندیدہ کتاب ہے. اس کی جب جرمن ایڈیشن شائع ہوئی نا, تو وہ ندیم نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے دستخط کر کے بھیجی, فار عمران اینڈ سلمان. وہ یوں کہ ندیم کو پتہ ہے کہ میں نے جرمن سیکھی تھی, میں نے سیکھی تھی کہیں 1980 میں, تب میری جرمن بڑی اچھی تھی, میں بول بال بھی لیتا تھا, سمجھ لیتا تھا, پڑھ وڑھ بھی لیتا تھا کچھ تھوڑی بہتی. پھر وہ اپنے کاموں میں لگ گئے, انگریزی پڑھنی شروع کر دی زیادہ, تو آہستہ آہستہ وہ بولی جو آپ نہ پڑھ رہے ہوں وہ آپ بھول جاتے ہیں. جیسے جب میں سندھ سے یہاں لاہور آ جاتا ہوں نا, تو مجھے سندھی اخبار نہیں ملتا. میں جب بھی کبھی سندھ میں ہوں انٹیریئر میں, سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں اخبار لیتا ہوں اور وہ اخبار پڑھتا ہوں. تو وہ سندھی پھر تھوڑی سی رواں رہتی ہے, یہاں آ کے پھر وہ زنگ آلود ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جرمن کے ساتھ ہوا. لیکن میرا بھائی انگریزی کے علاوہ جرمن, فرینچ اور اسپینش بھی بولتا ہے, اور اس کی جرمن میری جرمن سے بہت اچھی ہے. وہ سارا کچھ ہی جرمن میں پڑھتا ہے, فلسفہ, ہسٹری, جغرافی, اینتھروپولوجی, ہر چیز وہ جرمن میں پڑھتا ہے. تو یہ جو کتاب ہے جو کہ جرمن ہے, اٹلس فر فرشولن لیبنڈ, مطلب وہی ہے میپس فار لاسٹ لورز.
یہ اس نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے فار عمران اینڈ سلمان سائن کر کے دی. تو یہ اور فرسٹ ایڈیشن ہے جرمن، تو اس کی بھی بڑی ویلیو ہے. اس کے بعد جو ندیم کی اگلی کتاب آئی وہ تھی دا ویسٹڈ ویجل. وہ افغانستان کے بارے میں ہے. کہانی ذرا ان لائکلی سی ہے کہ وہاں پہ کوئی گورا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں، پڑھے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، کہ وہ روسی ہے یا امریکن ہے شاید. وہ رہ جاتا ہے اور طالبان کا زمانہ ہے اور وہ ایک کسی چھوٹے سے شہر میں رہ رہا ہے، اور اس کو چونکہ پڑھنے کا شوق ہے، اس کے گھر میں کتابیں ہیں، اور طالبان تو کتاب آپ کو پڑھنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی صرف آپ نے قرآن اور حدیث پڑھنی ہے اور کچھ نہیں آپ پڑھ سکتے. تو وہ غریب کتابیں اپنی جو ہے نا، وہ جو اوپر چھت کے رافٹرز ہیں لکڑی کے، وہ ان میں کیل سے ٹھوک کے اس نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں چھت پہ. اور دا ویسٹڈ ویجل کی 2 تو ہارڈ کاپیز ہیں میرے پاس، ہارڈ بیکس ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس اس کی 2 سافٹ بیک بھی ہیں کاپیاں. وہ یہ کلیکٹرز آئٹمز ہیں، یہ میں شوق سے کلیکٹ کر رہا ہوں کہ بعد مرنے کے میرے یہ کسی کے کام آئیں گی، کوئی بیچ کے امیر ہو جائے گا. تو ویسٹڈ ویجل کے بعد جو ندیم نے اگلی کتاب لکھی وہ تھی دا بلائنڈ مینز گارڈن. لیکن میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ایک ناول پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے ناول پڑھنا نہیں آتا. تو وہ یہ دا بلائنڈ مینز گارڈن میں نے پورا نہیں پڑھا. میں اس میں کوئی میرے خیال ہے 50-60 صفحے پڑھے، تو بس کچھ اچاٹ سا ہو گیا، نہیں پڑھا گیا مجھ سے، پتہ نہیں کیوں. اب ہو سکتا ہے یہ کئی سال ہو گئے ہیں جب چھوڑا تھا، اب جب میرے پاس وقت ہوگا تو پڑھنا شروع کروں تو شاید میں پورا پڑھ لوں گا. تو دا بلائنڈ مینز گارڈن کی بھی میرے پاس مختلف کاپیاں ہیں اور ساری کی ساری سائنڈ ہیں. یہ میں نے آپ کو وہاں نہیں دکھائی تصویر میں، یہ آپ دیکھ لیجئے، میرے پاس یہ کاپی بھی ہے اور وہ جو دوسری تو آپ نے دیکھ ہی لی. یہ تو ہو گئی ندیم اسلم کی کاپیاں. اس کے بعد میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میری ودیا نائپال سے بہت دوستی تھی، میرے سے بڑی شفقت سے ملا کرتے تھے ہمیشہ. بہت عام لوگوں کو ان کا ایک اور ہی امپریشن ہے، بہت سے لوگ انہیں نہیں پسند کرتے زندگی میں بھی اور اب بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میری ان کے ساتھ بہت قریبی دوستی تھی. تو جب وہ 1995 میں پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو کہ سیکویل تھا. وہ جو انہوں نے لیٹ 1970s میں ایک کتاب لکھی تھی امنگ دا بلیورز، وہ مسلمان ملکوں میں سے سفر کر کے گئے اور انہوں نے وہ کتاب لکھی. تو وہ اس کتاب کا سیکویل تھا، اس کا ٹائٹل ہے بیانڈ بلیف. یہ میں بڑی ضد کی تھی، میں اس میں انہیں ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ نادرہ ہماری جو دوست جو بعد میں لیڈی نائپال بن گئی، نادرہ نے بڑی ضد کر کے بڑا زبردستی مطلب دھکے دے کے مجھے بھیجا کہ تو مل وی ایس نال کو تھوڑا جا وقت گزار. تو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، وہاں سے ہماری دوستی آگے چل پڑی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو میں تو خیر جب کچھ کرتا ہوں تو ریکارڈنگ لیتا ہوں، وائس ریکارڈنگ لے لیتا ہوں. لیکن وی ایس کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی سی ان کے پاس چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس تھیں، بہت ساری، زیادہ صفحوں کی بھی نہیں، میرے خیال ہے 20-20 25-25 30-30 صفحوں کی ہوں گی. وہ ان چھوٹی نوٹ بکس میں لکھا کرتے تھے اور آپ کی پوری بات سن کے پھر لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے میں نے جب تمہیں یہ کہا تو تم نے آگے سے کیا کہا تھا، وہ ایگزیکٹ آپ کے لفظ لکھا کرتے تھے. جب ہماری ایکویشن بن گئی نا، تھوڑی سی دوستی ہو گئی، تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارا ویو کیا ہے اس بندے کے بارے میں. تو وہ انہوں نے مجھے ایک الاپ ایک آدمی کا سنایا، وہ جو ہم گھٹیا قسم کے الاپ کرتے ہیں کہ ہم کتنے عظیم قوم ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم یہ ہیں، سچے ہیں، ہم کفر سے دور ہیں، منافق نہیں ہیں، وہ جھوٹ جو ہمارا ایک عام ہے، وہ اس قسم کی کوئی بات چیت تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ تو سیدھا سیدھا ایک فراڈ 2 نمبر آدمی، جھوٹا، بالکل دغا باز، اس کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، اور وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ ہوتی نہیں باتیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہنے لگے نہیں میں بتا سکتا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کچھ دیر بعد اٹھ کے ٹوائلٹ کی طرف گئے نا، تو میں نے جھٹ سے وہ کتاب اٹھائی، وہ والی نوٹ بک ان کی، اور وہ میں نے ڈھونڈا
کہ وہ کون ہے، اور نام پڑھ لیا میں نے. اور وہ آدمی ایک سیاستدان ہے، ابھی بھی ہے. اب میرا خیال ہے جیسے وہ 3rd کلاس نچلے درجے کے سیاستدان نہیں ہوتے، ایم پی اے بھی بن جاتے ہیں، ایم این اے بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہیں بیٹھ کے بس صرف میز کھڑکانی اور کوئی نہ بات کرنے کی تمیز، نہ کوئی کہنے کے ان کے اندر عقل تھو ہے، کچھ نہیں. وہ ٹائپ کا سیاستدان ہے وہ. تو وہ جب وی ایس نے وہ کتاب لکھی تو میرے لیے انہوں نے وہاں سے خاص طور پہ بھجوائی، اور وہ بھی سائنڈ کاپی ہے. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اتنی سال ہو گئے اس کتاب کو، تو اس کی جو فلائی شیٹ ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے میرے سے، لیکن میں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور اب میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ کہیں دیمک تو نہیں اثر انداز ہو رہی. تو یہ وی ایس کی. اس کے بعد میری اور ودیا کی کافی دوستی ہوگی. میں انہیں وی ایس ہی کہا کرتا تھا ہمیشہ. تو ان کی ساری کتابیں میرے پاس آنا شروع ہوئیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اے وے ان دا ورلڈ، یہ بڑی دلچسپ کتاب اس لیے ہے، فرسٹ پرسن اکاؤنٹ ہے. یہ ان کی اپنی زندگی ہے، اور یعنی اگر میں ایک لفظ میں کہوں کہ انہوں نے دنیا کو اور زندگی کو کیسے دیکھا اور لوگوں کو کیسے دیکھا، یہ ان کی زندگی کا ہے. اور اس میں جو دستخط ہوئے ہیں وہ لکھائی نادرا کی ہے، کیونکہ جب یہ 2012 میں یہاں آئے ہوئے تھے تو وی ایس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. یہ لے کے گیا نا، لی تو میں نے انگلینڈ میں تھی 6 سال پہلے، 2006 میں جب میں وہاں پہ تھا. تو جب میں نے انہیں کہا نا کہ اس کو دستخط کر دیں، تو انہوں نے نادرا کو دیا کہ کوئی عبارت لکھ دو. تو نادرا نے وہ لکھی اور پھر انہوں نے دستخط کر کے دیے مجھے. یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. ایک وی ایس کی جو اور کتاب ہے جو مجھے میں انگلینڈ میں ہی تھا تو نادرا نے مجھے دی، یہ ناول ہے میجک سیڈز جو ہے. اور سچی بات بتاؤں میں نے نہیں پڑھا، آج تک نہیں پڑھا. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ بھی وی ایس نے جب وہ 2012 میں آئے تھے تو تبھی میں نے ان سے دستخط کرایا. آپ صرف انہوں نے ہلکا سا دستخط کیا اور نیچے فار سلمان رشید لکھ دیا. تو ان کی صحت اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. یہ جو کور پہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نادرا کے ہاتھ ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نادرا کو 1991 سے جانتا ہوں، دوستی ہے ہماری تب سے جب ہم اکٹھے فرنٹیئر پوسٹ کے اندر لکھا کرتے تھے. اس کے اندر بھی انہوں نے وی ایس نے مجھے یہ دستخط کر دیے تھے. تو یہ کتاب بھی بہت ویلیوڈ ہے اور منٹ کنڈیشن کے اندر ہے یہ بالکل. تو بعد مرنے کے میرے یہ بھی کسی کے فائدے میں، کسی کے کام آ جائے گی. 1998 میں 97 کی بات ہے، آخری دنوں کی، میں وہاں پہ ریسرچ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا رائل جیوگرافیکل سوسائٹی میں. تو دسمبر میں بند ہو جاتی ہے، کرسمس کی چھٹیاں تھیں، میں فارغ تھا تو میں کافی وقت وی ایس اور نادرا کے ساتھ گزارا کرتا تھا. پھر کینیڈا گیا، وہاں سے واپس آیا تو ایک دن وی ایس نے مجھے کہا کہ تم کبھی ڈیوڈ پرائس جونز کی کوئی کتاب تم نے پڑھی ہے؟ تو میں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، سچی بات جو ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں فون کرتا ہوں، تم جا کے ڈیوڈ کو ملو. اور دوپہر کا وقت تھا، ہم ان کے گھر کھانا کھا کے ہٹے تھے. تو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ یہ بھائی سلمان رشید وہاں سے آیا ہوا ہے، پاکستان سے رائٹر ہے، تو میں اس کو بھیج رہا ہوں. اور مجھے انہوں نے ایڈریس دیا، میں پہنچ گیا. ڈیوڈ پرائس جونز اور ان کی بیگم، میں نام بھول رہا ہوں، شاید کلیرسا تھا نام. اب تو کافی بزرگ ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت ہی کافی بزرگ تھے. کمال کے لوگ، مطلب وہ اتنی بھرپور گفتگو وہاں پہ ہماری ہوئی. میں نے کوئی 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے، چائے پی، ڈھیر کیک کھائے ان کے ساتھ. اور جب میں چلنے لگا انہوں نے مجھے یہ دا کلوزڈ سرکل دی. جلدی جلدی جو اس کی ورک گردانی کی تو پتہ چلا کہ وہ عرب ہسٹری ہے، بلکہ عربوں کے بارے میں ہے، ان کی سائیکالوجی، ان کی ہسٹری، یہ سارا کچھ اس میں انہوں نے سمویا ہوا ہے. اور انہوں نے، ڈیوڈ نے یہ مجھے سائن کر کے دیا. آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں سلمان رشید لکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈیوڈ عربی پڑھ لکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں.
پھر جا کے انہوں نے کتاب لکھی. ہمارے رائٹرز کی طرح نہیں کہ کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تو وہیں اس ملک کے بارے میں 800 صفحے کی کتاب لکھ ماری, 2 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ پہ گزارے. میں یہ پڑھی, یہ اس کا جو کمال, جو تھیسس اگر 2 لفظوں میں آپ کو اس کا بتاؤں وہ یہ کہ یہ جو عرب ہیں وہ اپنے ثقافت, اپنے مذہب اور اپنے طور طریقوں کے ایک سرکل میں, ایسے بند سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا باقی دنیا سے ملنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فلپ ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس, وہ جو ایک بہت بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے, اس کے بعد ڈیوڈ پرائس جونز کی کتاب ہے اس درجے کی. تو یہ میری جو ہے جو ویلیوڈ کتابیں اس میں ایک یہ ہے. ایک اور جو میرے پاس بہت ہی قیمتی کتاب ہے وہ یہ ہے, یہ بھی دستخط شدہ ہے. اگر آپ تاریخ پنجاب کی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ وہ بانٹ کیسے پڑی ہندو مسلمان اور سکھ کے بیچ, تو آپ یہ کتاب پڑھیے, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میری آنکھیں کھولی راج موہن کی اس کتاب نے اور کیم واگنر کی دی اسکل آف علم بیگ نے. تب جا کے سمجھ آئی کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. اصل سمجھ جو آئی نا وہ تو راج موہن کی اس کتاب سے آئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں راج موہن اور اوشا جی دونوں سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں انہیں ملتا بھی ہوں. اور جب انہوں نے یہ مجھے کتاب دی تو ہماری دوست شائستہ سراج الدین کے گھر پہ کھانا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہ کتاب دستخط کر کے ہمیں دی. اور جو میں نے ایک کتاب لکھی نا, اے ٹائم آف میڈنس, وہ جو پارٹیشن کی داستان ہے جو کہ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا تھا جلندر میں, وہ اخبار کا ایک آرٹیکل تھا. صرف جب میں واپس آیا انڈیا سے 4 قسطوں کے آرٹیکل میں نے لکھے تھے, 4 آرٹیکل لکھے تھے اخبار میں. وہ کہیں انٹرنیٹ پہ راج موہن نے پڑھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم وہ کتاب لکھو, اور یہ میرے پیچھے پڑے رہے. 2010 میں پہلی بار انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ جو آرٹیکل تم نے لکھا ہے اس کو کتاب کی صورت دو. اور میں ہاں کرتا رہا, ای میل, ٹیلی فون, پھر جب بھی کبھی ملے تو پھر کہا دونوں میاں بیوی نے کہ بھائی وہ کتاب ہونی چاہیے. اور آخر کار وہ میرا خیال ہے 2017 یا 18 میں وہ کتاب چھپی. تو یہ میری وہ انٹریکشن ہے جو بڑے دنیا کے منے پر منے جو لکھاری ہیں چند ان کے ساتھ ہے. ویسے تو میں 1-2 اور کو بھی ملا ہوں, پیٹر ہاپکرک جو گریٹ گیم کے بڑے ماہر ہیں اور بہت اچھی تاریخ انہوں نے لکھی, ان سے بھی ملا ہوں. لیکن ان کی کتاب دستخط شدہ نہیں ہے میرے پاس. ان کی 2-3 کتابیں ہیں میرے پاس, کوئی ان میں سائنڈ نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے, جو میں نے آپ کو سائنڈ کتابیں دکھائی ہیں. اور اب یہ کچھ مہینوں کے بعد, ابھی تو اس کی ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پھر لگ جائے گی, اور پھر اس کو بھی یہاں سے نکال کے ہمیں لوہے کا لگوانا پڑے گا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا نا وہ یہ ڈکشنری جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں, اس کے نیچے آپ دیکھیے پین سے لکھا ہوا ہے 1846, یعنی یہ ڈکشنری 1846 کی چھپی ہوئی ہے. وہ پین سے جو نیچے لکھا ہوا ہے, ویسے تو رومن نیومرلز میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اس زمانے میں رومنز میں لکھا کرتے کا سال کم سے کم, تو یہ اب 200 سال تقریباً پرانی ہو چکی ہے. اور مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس کو دیمک نے خراب کر دیا.